سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے جرمنی سے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ انگلینڈ کی پولیس نے کافی لوگوں کو گرفتار کیا تھا، 11-12 لوگوں کو. اس کے بعد کیا اپڈیٹ ہے خان صاحب؟ تھوڑی سی بتائیے تفصیل ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں، وہ جو بندے گرفتار کیے گئے تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کے اس میں کچھ حملہ وغیرہ کرنے کا جن کا ارادہ تھا، اس کے بعد مزید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور بعض مزید واقعات کی بھی اطلاع پولیس نے دی ہے کہ بھئی جس کی پلاننگ کی جا رہی تھی. اسی سلسلے میں انہوں نے ایک تو لیوٹن کے اندر ایک بندے کو گرفتار کیا ہے. وہ بھی کچھ اسی قسم کی پلاننگ جو ہے وہ کر رہا تھا. لیوٹن کے اندر آپ کو پتا ہے کافی مسلمان خبریں دی جاتی ہے. اب انہوں نے ایک 14 سالہ لڑکے کو گرفتار کیا ہے جس کو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش کر دیا کل. اور اس نے بھی کسی کار کو نقصان پہنچایا تھا اور وہیں سے پھر کہانی پکڑی. پھر اس کے پاس سے بہت سارے ایسے ڈاکومنٹ پکڑے گئے ہیں اس بچے کے پاس سے جس کے اندر یہ مختلف ایشینس کمیونٹی کے اوپر یا غیر ملکی کمیونٹیز کے اوپر حملے وغیرہ کرنے کی پلاننگ وغیرہ تھی. تو اس سلسلے میں کل جو ان کی اینٹی ٹیررزم کا جو شعبہ ہے اس کی ہیڈ خاتون ہیں انیش، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں بتایا کہ میں ایسے کہ کئی ایسے واقعات یا ایسے لنکس ملے ہیں، واقعات تو نہیں کہنا چاہیے، ایسے لنکس ملے ہیں جس کے اندر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی مستقبل میں ایک بڑی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی تھی غیر ملکیوں کے خلاف. انتہا پسند جو دائیں طرف کے لوگ ہیں برطانیہ کے اندر، وہ غیر ملکیوں کے خلاف اس قسم کی پلاننگ کر رہے تھے. اس لحاظ سے یہ ایک مطلب ایک خطرناک بات جو ہے سر اٹھا رہی ہے، یہ پلاننگ کر رہی ہے برطانیہ کے اندر کہ بھئی ایسے کلیشز ہونے کا امکان ہے. لیکن پولیس نے کہا کہ ہم الرٹ ہیں اور ہم پوری طرح اس کی طرف جو ہے خبر گیری کر رہے ہیں، اس کو اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. خزر یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، آپ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو یہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کی مساجد بھی ہیں اور بھی ایسے مشن ہاؤس ہے یہاں پہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت بڑی سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ جس طرح کی خبریں اس وقت گورنمنٹ خود ہی دے رہی ہے. جس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے اندر تو ہر کمیونٹی کو اپنے کمیونٹی سینٹر کی حفاظت کرنی چاہیے. خالی پولیس پہ نہیں رہنا چاہیے. پولیس تو صرف نگاہ رکھ سکتی ہے، پولیس کے اندر تو انٹر نہیں ہوتی ایسے مقامات کے اوپر، باہر سے نگاہ رکھتی ہے. یہ پولیس کے باہر گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے. لیکن جیسا کہ وہ 14 سالہ لڑکے کے ساتھ جو تحقیق ہوئی ہے اس میں بتایا کہ وہاں پر سٹن کے اندر 2 عبادت گاہوں کے اندر اس نے نہ تو موسک کا نام لکھا ہے نہ کسی چرچ کا نام لکھا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ 2 عبادت گاہوں کے اندر وہاں پر انہوں نے ان کی پلاننگ تھی سٹن کے اندر. اور سٹن میں بھی آپ کو پتا کافی بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی بھی رہتی ہے. تو بہرحال اس قسم کی پلاننگیں ہو رہی ہے جہاں پر کہ غیر ملکی زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ حملے وغیرہ کیے جائیں. تو اس لحاظ سے بہرحال ہر ایک کو اپنی سیکورٹی جو ہے وہ خود کرنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے جینا چاہیے وہاں پر جس قسم کے حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں برطانیہ کے اندر. خزر آپ دیکھ رہے ہیں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی؟ دیکھیں لازمی بات ہے کہ جب یہ پولیس کھڑی ہوگی اس کام کے اوپر اور ان کو ایسے لنک مل رہے ہیں تو اس کے اندر لازمی بات ہے نہیں کہ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا جہاں جہاں سے بھی ان کو خطرہ. اگر 14 سالہ بچے کو بھی اس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور اس جو خاتون ان کی ٹیررزم کی انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. لیکن شواہد ان کے پاس موجود ہے کہ جس میں چھوٹی عمر کی بچیاں بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں جن کو جو ہے دوسری کمیونٹیز کے خلاف جو احتیاط کیا جا رہا ہے. خاصا یہ تو بڑے خطرناک حالات ہے کہ پہلے تو ہم وہاں سنتے تھے کہ کئی فرض کریں افغانستان ہے یا دوسرے ممالک ہیں، لیکن اب یہاں پہ بچوں کی اس طرح برین واش کرنا یہ تو کافی یہاں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں وقتاً فوقتاً ایسی لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور پولیس ان پر قابو پا لیتی ہے اور یقیناً اب بھی پولیس جو ہے وہ ان حالات کے اوپر قابو پا لے گی. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی واقعہ ہونے نہیں دیتے، اس سے پہلے پولیس کا پہنچ جانا یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے ملکوں کے اندر تیسری دنیا میں جہاں پہ ہمارے تو واقعہ ہو جاتا ہے
اس کے بعد بیان بازی شروع ہو جاتی ہے نا کہ ہم ٹیررسٹوں کو آخری دم تک لڑیں گے اور ہم ان کو ان کے ٹھکانے تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور 4 دن کے بعد پھر ویسے ہی واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں واقعہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ سردی باب کر دیا جاتا ہے۔ جی اچھا جی، ابھی پاکستان پہ بھی بات چیت کریں گے، مگر جو لوگ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ اپنی حفاظت خود بھی کرے، ارد گرد نظر رکھے، اور جو بھی مساجد ہے، عبادت گاہیں یا جو بھی پروگرام یہاں پہ چل رہے ہیں، اس کے بڑی کیئر کی ضرورت ہے۔ جب لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس پر اور غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے ایسے لوگوں میں جو ان کے گینگ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب فضل الرحمان اس معاملے میں بارک صاحب جمن اس کی برٹش اتھارٹیز نے ایک تنبیہ بھی جاری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپریل سے جو ہم نے نیا پاسپورٹ سسٹم لگایا تھا چیکنگ کا، جو میٹرو کیا کہتے ہیں اس کو، جو پاسپورٹ وغیرہ ہیں، بایو میٹرک پاسپورٹ جو ہے ان کے، وہ اس میں پوری طرح کام نہیں کر رہا، خصوصاً ڈور کے اوپر اور کیلے کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ بھائی 2 گھنٹے کا ٹائم رکھ کر جو ہے وہ جایا جائے، ہم اس طرح لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم پوری چیکنگ کرنے کے بعد انٹریاں دے رہے ہیں، اور یورپ میں بھی انٹر ہونے دے رہے ہیں اسی طریقے سے، اور اسی طرح برطانیہ میں بھی، اور اس وقت تک 2 گھنٹے سے زیادہ کی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے، ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ پورٹس کے اوپر لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ڈور کے اوپر لگائے ہیں، 30 ملین پاؤنڈ ہم نے جو ہے نئے ٹرمینلز بنانے کے اوپر لگائے ہیں جو کاروں کے اوپر دنیا آتی ہے۔ اسی طرح 10.4 ملین ہم نے لگائے ہیں جو ایرو سٹار اور یورو سٹار اور پیرس سے جو آتی ہے ٹرین، اس کے ٹرمینلز کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نیا پاسپورٹ کا سسٹم بنایا ہے اس کو چیک کیے بغیر نہیں جانے دیں گے، ہر بندے کی انٹری بارل وہاں پر ہوگی۔ تو اس لیے ٹائمنگ لگ رہا ہے آگے، کیونکہ دنیا نے ٹریول کرنا ہے، برطانیہ کے اندر سیزن شروع ہو گیا ہوا ہے، تو اس خیال کا لوگ احساس کریں کہ بھئی ان کو پورٹ کے اوپر 2 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ رکھ کے جانا چاہیے۔ جی خزب، یہ بھی آپ نے پاسپورٹ کی بات کی، کل پاکستان سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے، جن کے پاس یہ شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ خبر مکمل ابھی تک کہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی اچھا چلے آفیشیل خبر نہیں ہے جی۔ ارے وہ ہم آپ کو ایک علیحدہ پروگرام میں بتاتے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں فضل الرحمان، اور اس وقت آپ سمجھے کہ سارا توپوں کا رخ فضل الرحمان کی طرف ہو گیا، غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا، پنجاب اسمبلی میں آوازیں اٹھنی شروع ہوگی۔ خان صاحب دیکھیں، فضل الرحمان صاحب جو ہے، کل بھی آپ نے اس کا اشارہ کیا تھا، فضل الرحمان صاحب کافی عرصے سے ملاتے پھر رہے ہیں کہ انہیں ملا کچھ نہیں اس سارے سیٹ اپ کے اندر۔ اچھا، جو سیٹ اپ اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے ساتھ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا سیٹ اپ ہے، انہیں کی مرضی سے یہ سیٹ اپ قائم ہوا ہے۔ اس کے اندر فضل الرحمان صاحب کے لیے کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آتی۔ فضل الرحمان صاحب ہلے ہوئے ہیں اپنے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، جب ان کو صلے کے طور پر صوبہ سرحد کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی دے دی گئی، اکرم درانی ان کا آدمی وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا گیا۔ اب جو ساری عمران خان کے خلاف تحریک چلائی گئی تھی اس کے اندر سڑکوں پر لوگوں کو لانے کا کام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے لیا گیا، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی گردی گھومتی ہے یا گردش کرتی ہے، وہی ان کے مین مقرر ہے۔ اور اس وقت وہ انہوں نے جگہ جگہ جلسے کر کے ایسا ماحول گرم کیا کہ جس میں عمران خان کی چھٹی کروائی گئی، اور بعد میں احساس ہوا فضل الرحمان صاحب کو کہ میں تو ہو گیا استعمال، کہ حکومت تو تبدیل کروا رہی، لیکن جو نیا سیٹ اپ لائے گئے اس کے اندر جو 47 کا فارم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو نشستیں جن کو ملنی تھی وہ ان کو دے دی گئی، لیکن اس میں فضل الرحمان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ ان کی اپنی نشست انہوں نے ایک جگہ سے جیت لی، لیکن ان کے بیٹے کو اسد صاحب کو لیے انہوں نے پوری کوشش کر لی، لیکن ان کو وہ سیٹ نہیں مل سکی۔
वहां पर जो दूसरा बंदा था उसी को अनाउंसमेंट हुई अखीर में जाके। और उसके बाद से भी देख लें आप, अब 2 साल के अंदर इनको, फजल रहमान साहब को कोई ऐसी बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकी, कोई ऐसी खास अहमियत नहीं मिल सकी सियासी तौर पर। अब जो आजाद कश्मीर में जो गेम खेली जा रही है उसके अंदर, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर है, तो उन्होंने, फजल रहमान साहब ने उसका फायदा उठाते हुए इन दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, जिन्होंने अब हिस्सा नहीं दिया इनको, फजल रहमान साहब को, अब इन्होंने ये नई तहरीक चलाई थी कि यहाँ से इन इन दोनों को फेल किया जाए और मैं अपनी जगह जो है गुंजाइश पूरी कर लूं। लेकिन बहरहाल जो ताकतें वहाँ कश्मीर में ये गड़बड़ करवा रही है वो भी पूरी तरह अलर्ट है। वो नहीं चाहती कि फजल रहमान साहब को इसमें जो है वो हिस्सा दिया जाए या उनको कुछ गुंजाइश पैदा की जाए कि वो सियासी मैदान उनके हाथ लग जाए, क्योंकि वहां बहरहाल इलेक्शन होने और फजल रहमान साहब ये देखते हुए कि पब्लिक इस वक्त आजाद कश्मीर की जो है वो पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ हुई हुई है कि वो वहाँ इक़्तिदार में होते हुए, उनका वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, सदर होते हुए जो है वहां पर गोली चल रही है, औरतें भी मर रही हैं, मर्द भी मर रहे हैं। अब जो लोग इक़्तिदार में हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आगे बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि वो नापसंद करते हुए भी वो इस सारे हालात को फेस कर रहे हैं। तो उन्हें ये तो यकीन है कि भाई अगर ऐसे ये हालात रहे तो फिर ना तो कोई पीपल्स पार्टी को वोट देगा और ना कोई नून लीग को। तो उससे फायदा उठाते हुए फजल रहमान साहब ने पूरी की कोशिश की थी और कहा था कि मैं एक्शन कमेटी का सुलह सफाई करवा देता हूँ, लेकिन उसके अंदर जाहिर बात है वो बात इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। तो फजल रहमान साहब के लिए इसलिए ऐसा माहौल वहां बना दिया गया है जिसमें फजल रहमान साहब को, माहौल तो जाहिर है पंजाब से शुरू किया जाता है, वहां से लोग खरीदे जाते हैं, उनसे कहा जाता है, क्योंकि फजल रहमान साहब ने तकरीर कसूर में की थी जहां से ये सारी बात चली, वो फिक्रा कसूर में पकड़ा गया है। तो वहां से फिर गुजरांवाला के अंदर जो एक भिंडर साहब हैं, मेंबर असेंबली या अच्छा सियासी असर रखते हैं, गालिबन में खलबो अनवर भिंडर साहब जो पुराने मुस्लिम लीगी थे उन्हीं की शायद फैमिली में से होंगे, तो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है इनके खिलाफ, फजल रहमान साहब के खिलाफ जी। और अब इस किस्म की आवाजें उठवाई जा रही हैं एक तहत, ताकि फजल रहमान साहब को वहां को गुंजाइश पैदा ना कर सके मसले। लेकिन कल रात फजल अपने बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वहां नया मुआहदा करवा दिया है, जिसका मकसद यही है कि भाई फजल रहमान साहब के लिए गुंजाइश पैदा न की जाए। तो अब जो एहतजाज के लिए आज होना था उसमें शायद हफ्ते की 27 जुलाई तक इस नई तारीख का ऐलान कर दिया गया, उस तक उसको डिले कर दिया गया। इस दौरान इलेक्शन भी हो जाएंगे और फिर ये है कि भाई मकसद ये था, इस सारी गेम का नजर ये नजर आता है कि फजल रहमान साहब को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना सिर्फ फजल रहमान बल्कि किसी भी इस्लामी पार्टी को या मजहबी पार्टी को पाकिस्तानी सियासत से दूर रखना चाहती है। और उसकी बज़ाहिर है कि उसमें जो लोग सर उठाते हैं चाहे फजल रहमान हो, तो उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें जो खड़ी की जाती है। हाँ सर, गिरफ्तारी हो सकती फजल रहमान साहब की, गद्दारी के मुकदमा दर्ज, इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। अच्छा, पहले ही कोई बातचीत हो जाएगी जो उनसे जिस काम के लिए वो आगे बढ़ रहे उसी वो रुकावटें खड़ी करके उनको पीछे हटा दिया जाएगा तो मान जाएंगे। वो बड़े जीरक सियासतदान है, वो हालात को बड़ा समझ के चलने वाले लोगों में से हैं। उन्होंने अपने लिए गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की, अगर ना गुंजाइश पैदा हुई तो वो उसको राजी हो जाएंगे। अच्छा खान साहब, कई उलमा सोशल मीडिया पे भी बयान दे रहे अगर फजल रहमान को गिरफ्तार किया गया फर्ज करे तो हम जेल उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या देखते हैं लंबी लंबी बढ़के साहब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है ना उसके अंदर किसी भी मजहबी पार्टी के लिए कोई नरम गोशा नहीं है या उनको साथ लेके चलने की पॉलिसी जिस तरह के माजी में रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही मजहबी पार्टियों को इस्तेमाल करती थी, इस वक्त ये इनको इस्तेमाल करने के मूड में नहीं है या ये इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपनी जरूरत इनसे हटकर पूरी करना चाहते हैं। आजकल ये पॉलिसी चल रही है, इसलिए ये बयानबाजी जितनी मर्जी करते रहे, इनके लिए कोई गुंजाइश इस वक्त मौजूद नहीं।
اس کے علاوہ خان صاحب کو جرمنی کی خبر میں نے کہا آج میں نے اینڈ میں پوچھوں گا خان صاحب سے. جرمنی کی بظاہر کی کوئی ایسی خاص سیاسی خبر تو کئی ہے، جیسے یورپی یونین نے مشترکہ فیصلہ کل کیا ہے کہ جو یوکرائن کی مدد کی جا رہی ہے وہ 2028 تک اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. 2026 میں ان کا معاہدہ ختم ہو رہا. اب انہوں نے 2028 تک انہوں نے کہا کہ اب یوکرائن کی جس طرح مدد کر رہے ہیں اسی طرح مدد جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسی. چلیں بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. اچھا جی، فضل رحمان کے ساتھ تو جو ہونا وہ تو ہونا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.